فلسطین میں ظلم و ستم اور انسانیت سوز سلوک کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ سرزمین مقدس بدستور نوحہ گناہ ہے، جبکہ کئی سال سے غزہ میں لاکھوں مسلمانوں کا محاصرہ جاری ہے۔ قابض صہیونی اسرائیلی افواج کے ہاتھ مظلوم فلسطینیوں کے خون سے رنگین ہیں۔ مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے اور اسے یہودی عبادت گاہ میں تبدیل کرنے کی کوششیں بھی کسی سے مخفی نہیں ہیں۔ غرض روزانہ کی بنیاد پر سامنے آنے والے پریشان کن واقعات سن کر ہر ذی شعور کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان واقعات میں اگست کے مہینے میں رہائی پانے والی فلسطینی خاتون دلال ابو الحوی کی دلسوز کہانی آنکھوں کو نم کر دیتی ہے، جن کو پچھلے سال اسرائیلی حراستی مرکزوں کے اندر حماس سے منسلک قیدیوں کو نقد رقم دینے کے الزام میں 1 سال قید کی سزا سنائی گئی، جبکہ جیل میں قید کے دوران ان کے شوہر اور بچوں کو ان سے ملنے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ مزید یہ کہ ان کے بڑے بیٹے عمر کو بھی اسرائیلی فوج پر حملہ کرنے کے جرم میں 2 سالہ قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ پچھلے سال اکتوبر کا اپنا درد یاد کرتے ہوئے رونے لگیں کہ جب میرا بیٹا عمر جو میرے سامنے آیا تو میں نے اسے گلے لگانا چاہا تو اسرائیلی فوجیوں نے مجھے اس سے دور ہٹا کر اس کے پیٹ میں زور سے لاتیں مارنا شروع کر دیں۔ بس میرے دل پر اس وقت کیا بیتی اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بتاتی ہیں کہ دوران قید نفسیاتی طور پر مجھے بہت ٹارچر کیا جاتا رہا۔ سونے کے لیے بستر نہیں تھا، باتھ روم میں انتہائی گندگی تھی، وہاں جاتے ہوئے انسان کا دم گھٹتا تھا، اے سی کی کولنگ اتنی تیز کر دی جاتی تھی کہ میں سردی سے بہت تکلیف محسوس کرتی تھی، جبکہ اس سے بڑھ کر ایک ماں کے لیے کیا اذیت ہو سکتی ہے کہ اس کی حقیقی اولاد بھی اسے جدائی کی وجہ سے پہچاننا چھوڑ دے۔ لیکن درندہ صرف صہیونی عدالت نے یہاں بس نہیں کی، بلکہ ہمیں اب ہمارے شہر یروشلم میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، جو ہمارے لیے قیامت سے کم نہیں۔ پس دیکھا جائے تو قبلہ اول کی حیثیت سے مسجد اقصیٰ کا دنیا کے تمام مسلمانوں اور فلسطینیوں سے ابدی تعلق ہے، اور صہیونی حکومت اس علاقے میں دہشت گردی کی اصل جڑ بنی ہوئی ہے۔ یاد رکھیے، مسئلہ فلسطین میں اسرائیلی بربریت امت مسلمہ کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ اس کے جاندار حل کے لیے مسلم رہنماؤں کو عملی اقدام کرنا ہوں گے، اور جہاں تک پاکستان کے کردار کا تعلق ہے تو ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ پاکستان دنیا اسلام کی واحد ایٹمی قوت ہے۔ اس لحاظ سے پاکستان کو امت مسلمہ کی قیادت کا شرف حاصل ہے، اور ہمارے حکمرانوں کو بغیر کسی خوف و خطر اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہوئے امت مسلمہ کو نہ صرف یکجا کرنا ہوگا بلکہ اس کی قیادت بھی کرتے ہوئے یقیناً ہمیں عالم اسلام کی پاکستان سے وابستہ امیدوں کا بھرم رکھنا ہوگا اور فلسطین کی آزادی میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ پر ظلم کے خلاف پہلی آواز، مثال اردو۔